السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے پاس آپ کے لیے 3 ایکسکلوزیو خبریں ہیں۔ پہلی ایکسکلوزیو خبر تو یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ آ گئے ہیں انڈر اٹیک، کیونکہ ان کا اپنا دیا گیا ایک بیان ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ بہت اہم تفصیلات ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جیل کے اندر عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، حالت ان کی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور جیل حکام اور جیل ڈاکٹر سبھی بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جنید صفدر کی جو طلاق ہوئی ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے، حتمی فیصلہ کب اور کیوں ہوا۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ایک خبر نظر سے گزری، اور خبر بھی ایسی کہ شاید موجودہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس خبر کا کوئی اتنا رول نہیں ہے، لیکن خبر اپنے آپٹکس کے حساب سے، اپنی عبرت کے حساب سے یقیناً قابل ذکر ہے، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سیاسی جماعت کو آج ڈی لسٹ کر دیا ہے، اور سیاسی جماعت کا نام ہے آل پاکستان مسلم لیگ۔ اور آل پاکستان مسلم لیگ کس نے بنائی تھی؟ جی بالکل اس لیے بنائی تھی سابق جو پاکستان کے صدر تھے اور سابق آرمی چیف تھے، ڈکٹیٹر تھے، جنرل پرویز مشرف مرحوم، انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بنائی تھی، یا اپنے اقتدار سے نکلنے کے بعد بنائی تھی، لیکن یہ جماعت وہ چلا نہیں سکے، اور پھر اس کے بعد وہ یقیناً بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں نہیں چل سکی تھی۔ تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بنیاد پر اس سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کر دیا ہے کہ اس سیاسی جماعت کا کوئی بھی عہدیدار الیکشن کمیشن کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ اس پارٹی کا کوئی سربراہ ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کسی قسم کا کوئی عہدیدار ہے، کوئی تنظیم اس کی ہے، یا ایون اس کا کوئی ووٹر ہے، کوئی سپورٹر ہے، تو کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں ملا۔ تو پھر آج یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی پوری کر کے ختم ہو گئی ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی دوسری خبر بڑی عجیب سی ہے، اب آپ کے علم میں تو آ گئی ہے وہ خبر جو بھی ہے، کہ جی جو جنید صفدر صاحب ہیں، مریم نواز شریف کے جو صاحبزادے ہیں، ان کی اور ان کی اہلیہ جو ہیں، جو سابق سینیٹر سیف الرحمان ڈار کی صاحبزادی تھی عائشہ سیف، ان سے ان کی طلاق ہو گئی ہے، تصدیق اس کی جا چکی ہے۔ ویسے یہ طلاق وغیرہ، یہ شادی وغیرہ کسی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جو پبلک فگر ہوتے ہیں، اب اگرچہ کہ جنید براہ راست سیاست میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جس خاندان سے اس کا تعلق ہے وہ خاندان سیاست کے اندر ہے، تو لوگوں کو اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے اس کی خبر کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات آپ کے ساتھ جو ہے ہمارے رپورٹر صدیق ساجد صاحب انہوں نے شیئر کر دی تھی آج دن کے ولاگ میں۔ اور سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک 7 روز قبل بھی صدیق ساجد صاحب نے اسی چینل نیوز ٹو یو پہ یہ سٹوری بریک کی تھی کہ یہ معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ طلاق اپنی حتمی شکل اختیار کر چکی ہے، جنید صفدر نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ذرا چیک کریں کہ یہ اس کے جو فوری وجہ کیا بنی اور اس کی لانگ ٹرم وجہ کیا بنی۔ کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہ شادی جو ہوئی تھی ان کی بہت دھوم دھڑکے سے ہوئی تھی، جیسے مطلب عام طور پہ عمراء کی شادیاں ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک شادی تھی۔ پارٹیاں دونوں ہی بڑی تگڑی تھیں، ایک طرف نواز شریف کا جو نواسا تھا، اور دوسری طرف سیف الرحمان ڈار کی صاحبزادی تھی۔ سیف الرحمان ڈار وہی صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب کے 90s کے دور حکومت میں جو ہے وہ احتساب سیل کے سربراہ تھے، اور ان کو طنزاً احتساب الرحمان بھی کہا جاتا تھا، اور وہ ریڈکو کمپنی کے وہ مالک ہیں۔ اب آج کل ان کا قطر کے اندر بہت بڑا بزنس ہے، پاکستان کے اندر بھی ان کا بزنس نیٹ ورک کافی بڑا ہے۔ تو ان کی صاحبزادی سے شادی ہوئی تھی، اور بس یہ اچانک ہی خبر آئی آج سے 1 ہفتہ پہلے جب صدیق ساجد صاحب نے خبر دی کہ جی ان کی جو ہے وہ اب علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یار ذرا چیک کریں کہ صورتحال بنی کیا۔ تو جو ہمارے ذرائع نے ہمیں کہا مبینہ طور پہ وہ یہ بتایا ہے کہ جی جو ان دونوں کا بنیادی جو وجہ بنی ہے وہ ان کا لائف سٹائل اور ایکٹیویٹیز وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ تھیں، اور وہ بنیادی طور پہ اس کی ایک وجہ بنی۔ اس میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو عائشہ سیف تھیں، سیف ہیں جو ان کی سیف الرحمان صاحب کی صاحبزادی، ان کا ذرا لائف سٹائل اور ہے، دن کو دیر سے اٹھنا، شام کو پارٹی واٹی جانا، یعنی کہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت زیادہ لبرل مائنڈ کی خاتون تھیں۔ اور جو جنید صفدر ہیں وہ تھوڑے سے آپ کے علم میں ہے کہ جو شریف فیملی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ بے شمار دولت ہے ان کے پاس، لیکن ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ لبرل نہیں ہے، قدامت پسند فیملی سمجھی جاتی ہے۔ میاں شریف صاحب کی جتنی اولاد ہے، آل شریف جو ہے، تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ فرق تھا۔ اور پھر جو اب یہ پتہ چلا کہ یہ جو ان کا اصل میں ان کا
معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچے ہیں. یہ گزشتہ رمضان المبارک میں پہنچے تھے اور عید کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کی علیحدگی ہو گئی تھی اور اب جو ہے ستمبر کے غالباً دوسرے یا تیسرے ہفتے کے اندر ان کی طلاق ہوئی ہے. اور یہ پھر پوچھا ہم نے کہ جی معاملہ کیا بنا, تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ایک دفعہ تلخی ہوئی بڑی شدید قسم کی مریم نواز شریف میں اور ان کی بہو عائشہ سیف کے اندر اور سیف کے درمیان, اور اس دوران کافی زیادہ معاملات پھر بڑھ گئے اور ایسے بڑھے کہ پھر واپس نہیں آئے. ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ مریم نواز شریف نے یہ کوششیں کی کہ معاملات کوئی سیٹل ہو جائیں لیکن بات بن نہیں سکی. خیر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ابھی یہ یہیں پر تھیں عائشہ سیف, تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کے علم میں لایا گیا سیف الرحمان صاحب کی طرف سے, کیونکہ عائشہ سیف نے ٹیلی فون کر کے اپنے والد کو ساری صورتحال بتائی اور انہوں نے پھر نواز شریف سے رابطہ کیا کیونکہ ان کا زیادہ تعلق نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. تو نواز شریف صاحب نے پھر جب مریم سے پوچھا کہ جی کیا ہوا ہے, تو مریم نے مبینہ طور پہ ان کو یہ بتایا کہ جی یہ دن کو 1 بجے تک سوتی رہتی تھی. اب جو جنید صفدر ہے وہ ذرا اور ٹائپ کا بندہ ہے, وہ ایکٹیو لائف گزارتا ہے, صبح جلدی اٹھنا, ایکسرسائز کرنا اور دیگر ایکٹیویٹیز میں. تو آگے ہم نے اس کا فیوچر کو بھی دیکھنا ہے. تو دن کے 1 بجے تک عائشہ سیف سوتی تھی اور پھر لازم بات ہے ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی پھر سوتے تھے, تو ان کا لائف سٹائل بڑا بدل رہا تھا. اور پھر شام کو انہوں نے ادھر ادھر نکل جانا اپنے شوہر کے ساتھ. تو یہ جو ہے وہ ہماری فیملی کے ساتھ ان کے کو معاملات چل نہیں رہے تھے. اب یہ کچھ موقف ہمیں ملا ہے مختلف جگہوں سے, لیکن اس خبر کے حوالے سے اگر ان دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اگر اپنا کوئی موقف ہمیں دینا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. بہرحال خبر یہ ہے کہ کوششیں کی گئیں کہ یہ معاملہ نہ بگڑے, لیکن یہ معاملہ بگڑ گیا اور پھر ستمبر میں یہ طلاق تک آ گیا معاملہ. اور اس حوالے سے جو ہے وہ کیپٹن صفدر جو ہیں مریم صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں اور جنید صفدر کے والد ہیں, انہوں نے جو جنید صفدر کو ذرائع کا یہ کہنا کہ مبینہ طور پر یہ مشورہ دیا تھا کہ تم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تم خود کرو, یعنی کہ یہ نہ سوچو کہ تمہاری بیوی کیا کہتی ہے, تمہاری ماں کیا کہتی ہے, کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے. تو جنید صفدر نے کہا کہ جی ابا جی میرا ادھر نالوں گزارا نہیں, مطلب میں نے تو یہ پنجابی میں بات کی ہے, وہ تو خیر اس طرح نہیں بات کرتے. لیکن بہرحال یہ پھر معاملہ ہوا اور اس سارے معاملے کے بعد اب ہمارے ذرائع نے کچھ اور بھی خبریں دی ہیں. وہ خبریں یہ دی ہیں کہ اس واقعے کے بعد نواز شریف صاحب کی اور سیف الرحمان صاحب کی بول چال ہو گئی ہے بند, اور نہ صرف بول چال بند ہوئی ہے بلکہ یہاں پر ایک اور جو چیز آگے خطرے میں نظر آ رہی ہے وہ ان دونوں خاندانوں کا مشترکہ کاروبار ہے, جو کہ قطر کے اندر نواز شریف صاحب کی اور سیف الرحمان صاحب کی پارٹنرشپ بھی ہے. تو اب یہ لگتا ہے ایسی ہے کہ اس معاملے کے بعد جب یہ دونوں خاندان آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں, بلکہ اب شکار کیا ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں, اور اب جو ہے یہ ان کا کاروباری مفادات بھی اس کے حوالے سے خطرے میں پڑنے جا رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ عمران خان کی جیل میں حالت خراب ہے, لیکن ذرا اس سے پہلے ایک اور بندے کی حالت بھی خراب آپ کو بتا دیتے ہیں. چودھری پرویز الہی جناب, چودھری پرویز الہی آج ان کی عدالتوں میں پیشیاں تھیں اور وہاں پہ انہوں نے بڑے وہ میڈیا کو دیکھ کے کہا کہ بس مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور 5 مہینے سے, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے پی ٹی آئی میں نہ رہنا ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی 5 مہینے جیل میں رہنے کی. اچھا میڈیا کے سامنے یہ باتیں کرنے بندہ یہی کہتے نا, بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی میں تو ترلے کر رہا ہوں تو میرے سے کوئی بات نہیں کر رہا. اب چودھری پرویز الہی نے یہ بات تو آگے میڈیا کے سامنے نہیں کرنی تھی. جو ہمارے ذرائع ہم آپ کو پہلے ہی بتاتے رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی سے اندر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب بھی عمر کے کافی جیسے کہتے ہیں کہ ایسے میں جا چکے ہیں جہاں پہ اب بڑھاپا ان کا اب ہے, اور آج انہوں نے البتہ یہ ضرور کہا کہ ان کی جو جیل کے اندر طبیعت خراب رہتی ہے تو وہ اس وجہ سے تھوڑے سے پریشان ہیں اور ان کو ان کے ذاتی معالج سے علاج کرانے کی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ خبر ویسے چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اسی پارٹی کے صدر ہیں جس پارٹی کے عمران خان صاحب چیئرمین ہیں, تو ہم نے کہا کہ یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. وہ جیل بھی ایک ہی ہے. اچھا اب آتے ہیں ہم عمران خان کی خبر کے حوالے سے جو آپ نے تھامنیل پہ دیکھی کہ ان کی جیل کے اندر حالت خراب ہے. جیل کے اندر حالت خراب ان کی کس طرح سے ہے یہ آپ کو ذرا واضح کر دیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس طرح کا ان کا کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ان کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے. فزیکلی وہ فٹ ہیں, ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے, ان کو ایکسرسائز کے لیے جگہ بھی مل گئی ہے, خوراک شراک بھی ان کو ٹھیک ملی ہے, لیکن اس کے باوجود جو میں کہہ رہا ہوں حالت خراب ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جو مجھے پتہ چلا میرے ذرائع سے کہ جیل کے اندر عمران خان دن بدن چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ چڑچڑے ہونے کے بعد ان کا جو گفتگو کرنے کا انداز بدل گیا ہے, وہ بات بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اور جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے وہ ان کے قید تنہائی ہے. اس لیے کہ ان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا؟ ان کو قید تنہائی میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ان کو کوئی اذیت دینا مقصود ہے. ان کو قید تنہائی میں اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک ہائی پروفائل شخصیت ہیں, اور جتنا بندہ ہائی پروفائل ہوتا ہے اتنا ہی متنازع بھی ہوتا ہے.
تو ان کو جو جیل کے عام قیدی ہیں ان کو ان سے آپس میں ملنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی وہ قیدی آ کے عمران خان کی بیرک میں یا عمران خان جا کے جیل کے اندر پوری جیل کے اندر پھر کے قیدیوں سے نہیں مل سکتے جس طرح کے عام قیدی ملتے ہیں روزانہ. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ سہولت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیل انتظامیہ کا بھی یہ خیال ہے, اور خیال ان کا ٹھیک بھی ہے, کہ وہ ایک ایسی ہائی پروفائل شخصیت ہے جن کے بہت سارے شدید مخالفین بھی ہوں گے. اب جیل کے اندر کئی قیدیوں میں سے کوئی قیدی ان پر حملہ کر دے, بہت سارے مذہبی معاملات بھی ہوتے ہیں, بہت سارے سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو آپ سے اختلاف رائے ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے, وہ قیدی سوچے کہ پہلے ہی اندر ہیں اور کتنے اندر جائیں گے, تو چلو جی پھڑ کے ٹالو عمران خان. تو وہ پھر جو جیل و کام کی ذمہ داری ہے ان کی سیکیورٹی رکھنا, تو پھر اس وجہ سے ان کو جو عام قیدیوں سے ملاقات ہے ان کی روٹین میں وہ نہیں ہوتی. ان کی جو 2 دن ملاقات کے دن ہیں فیملی کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ, تو انہی دنوں میں وہ ملتے ہیں. باقی دنوں میں ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی سوائے ان کے جو مشقتی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت خاطر کرنے کے لیے. تو عمران خان ایک ایسا آدمی جس نے ساری زندگی آپ یہ سمجھے کہ بہت زیادہ رش والی لائف گزاری ہے. رش والی اس طرح کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد جو نہیں ہے وہ آپ کے فینس کا ہجوم, آپ ایک کرکٹر رہے ہوں, پھر سیاست میں آئے ہوں تو پھر بھی اسی طرح کے ہجوم آپ کے ساتھ, اور پھر آپ وزیر اعظم رہے ہوں تو پھر اور بڑے ہجوم. تو جب آپ نے ساری زندگی اس طرح کے ہجوم والی جی ہو, بہت لیوش لائف جی ہو, بہت روشنیوں کی چکا چوند میں آپ رہے ہوں, ہر وقت لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہوں, اور اچانک آپ ایک ایسی جگہ پہ جا پڑیں جہاں پر آپ سے کوئی ملاقات کرنے والا بھی نہ ہو, ملنے والا بھی نہ ہو, آپ سے کوئی بات کرنے والا بھی نہ ہو, تو یہ عمران خان کی جو ذہنی حالت ہے یہ ایک نیچرل بات ہے. کوئی بھی شخص ان کی جگہ ہوتا ہے تو اس کی ذہنی حالت یہی ہوتی. اب بہت زیادہ کوئی مضبوط اعصاب کا مالک ہو تو ایک الگ بات ہے. تو عمران خان کے بارے میں جو یہ چیزیں سننے آتی ہیں نا کہ وہ جناب بڑی فٹ گزار رہے ہیں, بڑی عبادت کرتے ہیں, بڑی کتابیں پڑھتے ہیں, بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں, تو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ان چیزوں کی تصدیق نہیں کرے. ان کا جی عمران خان صاحب آرام سے مطلب 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ رات پوری جاگتے رہتے ہیں. اب وہ جیل کے اندر ان کی کیا ایکٹیویٹی ہونی ہے, تو باقی کتابیں ہو سکتا ہے وہ اٹھا کے کوئی دیکھ لیتے ہوں, ٹی وی شی بھی دیکھ لیتے ہوں, لیکن ٹی وی آتا اندر جو ہے وہ آتا صرف پی ٹی وی ہے. اور پی ٹی وی پر جو خبریں آتی ہیں تو وہ پی ٹی وی کی خبریں دیکھے تو چنگا بھلا بندہ اگر آپ اس کو بٹھا دیں گے وہ صرف پی ٹی وی دیکھے گا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو پی ٹی وی کی اپنی ایک چونکہ اسٹیٹ کا ٹیلی ویژن ہے تو اس کی اپنی ایک پالیسی ہے. تو خیر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو حالت ہے وہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں, اور ان کا یہ چڑچڑا پن جو لاسٹ ان کی سماعت تھی جیل کے اندر جب جج صاحب گئے تھے وہاں پر بھی بڑے ان کا چڑچڑا پن جو بڑا واضح طور پہ نظر آیا تھا. اور ہمارے ذرائع کے مطابق دن بدن ان کے اس چڑچڑے پن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ چڑچڑا پن ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ ان کو پبلک لائف ملے. پبلک لائف جیل کے اندر اب ان کو مل نہیں سکتی, باقی قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سو فی الحال نہ تو جیل ڈاکٹر کے پاس اور نہ ہی جیل حکام کے پاس عمران خان صاحب کے لیے کوئی علاج موجود ہے کہ وہ اس مسئلے کا ان کو حل کر سکیں. سو فی الحال یہ معاملات اسی طرح رہنا پڑے گا ان کو. لیکن یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ دن بدن وہ زیادہ چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں, یعنی کہ ان کی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اس سے اگلی خبر ہے نواز شریف کی واپسی ہے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جناب. بہت سارے لوگ ابھی تک تھوڑے سے شش و پنج میں کہ شاید وہ پتہ نہیں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. تو ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ نہ آ رہے ہیں. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان آنے سے پہلے جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی حفاظتی ضمانت اپلائی کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی اپلائی کی جا سکتی تھی, لیکن چونکہ ان کو سزا اسلام آباد کی عدالت سے ہوئی تھی, احتساب عدالت سے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی حفاظتی ضمانت لی جائے. تو اب یہ کسی بھی وقت ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست فائل ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں اس اپنی خبر کی طرف, اپنی اس سٹوری کی طرف جو کہ مین سٹوری ہے ہماری. اور وہ سٹوری یہ کہ جناب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ انڈر اٹیک, اور ایک بیان ان کے گلے پڑ گیا. وزیر اعظم جو انوار اللہ کاکڑ ہیں وہ خاصے اس ٹائم مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ جھولے لے رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ادھر ادھر دورے شورے بھی کر رہے ہیں, اور نگران وزیر اعظم میں ڈے ٹو ڈے افیئر کرنے ہوتے ہیں, لمبی پالیسی والا کام کوئی نہیں ہوتا. تو وہ بڑے بھرپور انجوائے کر رہے ہیں, اپنے شوق پورے کر رہے ہیں. وہ کبھی کسی ٹی وی چینلوں کو بلا لیتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے, کبھی کسی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں, تو وہ بس ان کو انٹرویو دینے کا شوق پورا کر رہے ہیں مختلف چیزوں پہ. لیکن وہ جب آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں. وہ پھنسے کیسے ہیں؟ انہوں نے ایک بیان دیا جی اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں اور گفتگو میں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ نواز شریف اور زرداری اور عمران خان تینوں کو جو ہے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اصولی طور پہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی اس لیول کا بندہ کوئی بیان دیتا ہے نا تو اس کے اور بھی اثرات ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں نگران وزیر داخلہ نے
بیان دے دیا کہ جی نواز شریف آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر اگوں پارٹیاں سیدھی ہوں گی کیوں بھائی تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے، تو وہ بیچارے پھر نہیں میں نے میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس چکر میں پڑ گئے تھے. کہا تو انہوں نے کچھ اور تھا لیکن جو مفہوم تھا اس کا وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا. خیر ابھی یہ معاملہ بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے کیونکہ اس چیز کا بڑا سخت برا منایا گیا ہے، اور جب نواز شریف نے اس کا برا منایا ہے تو نواز شریف نے سب سے پہلے تو اپنی لیگل ٹیم سے پوچھا کہ جناب بتاؤ حالات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور یہ جو اس کے بعد یہ صورتحال ہے میری نیالی والی اس کی کیا پوزیشن ہے، تو انہوں نے ان کو یہ بتایا ان کی لیگل ٹیم نے کہ آپ کی نیالی والا معاملہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس کا اس کیس سے تعلق نہیں ہے. وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی کہ جی نیالی کی مدت 5 سال تصور کی جائے گی، تو وہ آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے، تو وہ آپ کو ٹینشن کوئی نہیں، باقی مقدمات میں ہم آپ کی ضمانت کروا لیں گے. تو خیر یہ بات تو ان کو کہی گئی، لیکن پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جب آ رہے ہیں تو وہ ان کے اپنے ایک رابطے ہیں، ان کا اپنے ایک لیول ہے بات کرنے کا. وہ جن لوگوں سے ان کے معاملات ہیں ان کے ساتھ وہ بات کر کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ بھائی جی یہ دیکھ لینا کہ یہ نہ ہوئے کہ کم پھر کل کو خراب ہو جائے. تو بہرحال ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ان کے بین الاقوامی ضامن ہیں، ان کے بین الاقوامی ضامن کون ہیں یہ بھی ہم آپ کو اگلے ولاگ میں انشاءاللہ سٹوری دیں گے. تو بین الاقوامی ضامنوں نے کہا کہ جی آپ کو مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ تسلی سے جائیں، جو بھی معاملات ہیں ہمارے ہو چکے ہیں، آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہیں، آپ کے لیے قانونی راستے بھی کھلے ہیں، آپ کے لیے آپ کے ملک کے راستے بھی کھلے ہیں، آپ کے لیے آئندہ انتخابات کے راستے بھی کھلے ہیں. تو بہرحال ان کو ایک بار پھر ضمانت دی گئی ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ جب انہوں نے یہ اس چیز کو برا منایا تو پھر جو ہمارے مقتدرہ ہے، جو ہمارے ملک کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے پھر کاکڑ صاحب کو کہا ہوگا کہ جناب مہربانی کرو اس طرح دی تسی بیان دے دیں ہو تو بعد ہی مصیبت پی جاتی ہے. یہ میں ان لوگوں کو بتا دوں جو پنجابی نہیں سمجھتے کہ ان کو کہا گیا ہوگا کاکڑ صاحب کو کہ آپ یہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ دینے سے گریز کریں. ویسے یہ گریز انہوں نے کیا کرنا ہے، اب ان کو انٹرویو دینے کے شوق سے صبح دوپہر شام تو ان کے انٹرویو چل رہے ہوتے ہیں. جب ٹی وی چینل مک جاتے ہیں تو وہ یوٹیوب والوں کو بلا لیتے ہیں، سوشل میڈیا والوں کو بلا لیتے ہیں، ویب سائٹ والوں کو بلا لیتے ہیں، انٹرویو پہ انٹرویو چلے جا رہے ہیں. پر ٹھیک ہے کاکڑ صاحب ٹائی شائی لگا کے لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے یہ بھی سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ اب ان کو بھی فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.